عالم کیا ہوتا ہے. کسی کو ایک دن ہو گیا چارپائی پر پڑے, کسی کو مہینہ ہو گیا, کوئی سال پڑے ہوئے چارپائی پر. محتاجی کا عالم, تکلیف میں, پریشانی میں. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, بزرگوں, دنیا فانی ہے. یہ یقین رکھ لیں ایک دن میں نے آپ نے اس دنیا سے جانا ہے اور ضرور جانا ہے. اس کے لیے ہم تیاری کریں. ہاں جی, نماز کی پابندی کریں, قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں, کملی والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. میرے آپ کے لجپال آقا کی حدیث ہے, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے نا, اس پرفتن دور کے اندر, حضور نے فرمایا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. کتنے شہیدوں کا جی؟ ابھی یہ امامہ شریف پہننا کیا ہے؟ ہم یہ جو مولوی حضرات پہنتے ہیں نا, یہ کوئی اپنے آپ کے لیے بڑا دکھنے کے لیے نہیں, ہمارے نبی کی سنت ہے. کملی والے آقا مدینے والے مصطفیٰ اس طرح امامہ شریف باندھا کرتے. یہ داڑھی مبارک رکھی ہوئی ہے, کئیوں کی نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ. جنہوں نے نہیں رکھی وہ بھی نیت کریں, اس محفل پاک میں انشاءاللہ حضور کی سنت پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ. میں نے ایک جگہ حدیث پڑھی تھی کہ جب قبر کے اندر مردے کو رکھا جاتا ہے نا, بات آ گئی مجھے, کیونکہ محفل بھی اصال ثواب کے حوالے سے صرف آپ کو خوشی والی حدیثیں نہیں سنائے, کچھ عبرت والی بھی ہونی چاہیے. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی نا, جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا, اس کے عزیز و اقارب رشتہ دار اس کو رکھ کر, ہم کیا کرتے ہیں جب میت کو دفناتے ہیں, لحد میں جب اتارتے ہیں, ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے, بلکہ یہ عمل کیا جاتا ہے کہ اس کے چہرے کو کعبے کی طرف کر دو, پھیرا جاتا ہے, کعبے کی طرف کر دیا جاتا ہے. پھر وہ سلے پہ رکھ کر مٹی ڈال کر منو ٹنو مٹی کے نیچے اسے چھوڑ کر آ جاتے ہیں, 70 قدم دور جاتے ہیں. میں نے ایک جگہ پڑھا, حدیث کتاب تھی مالک الموت کا منظر ایک کتاب تھی, اس کے اندر میں نے یہ روایت پڑھی کہ جب جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی اس کو قبر میں اتارا جائے گا, رکھا جائے گا. جب اس کے عزیز و اقارب دفنا کر 70 قدم دور جائیں گے نا, چہرہ قبر خانہ کعبہ کی طرف چہرہ جو رکھ کر کے جاتے ہیں نا, داڑھی چہرے پر نہ ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ خانہ کعبہ سے پھر جائے گا. کئی بھائی اس لیے نہیں رکھتے, یار یہ تو کام مولوں کا ہے, داڑھی رکھنا کام مولویوں کا ہے, یہ تو ملن جو کم آئے, یہ تو کام مولویاں نہ دیکھا گے اجے تے زندگی پئی آ, اجے جوانی آ, دیکھا گے جی تو بڑھاپا آ جائے گا پھر سوچیں گے رکھ لیں گے. نہیں, یہ داڑھی مبارک مرد کا حسن ہے, شان ہے. آپ رکھ کے دیکھیں خدا کی عزت, اور نیت کیا ہو کہ کملی والے آقا مدینے والے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کریں. داڑھی مبارک رکھیں, اس کی بڑی برکت. ایک جگہ میں نے اسی موت کا منظر کتاب ہے, میں نے اسی کے اندر پڑھا, مطالعہ میں کر رہا تھا ایک دفعہ, کہ جس کے چہرے پر یہ سفید داڑھی ہوگی نا, کالی ہو سفید ہو, دنیا چھوڑنی ہے, کوئی وقت کا پتہ نہیں, لیکن میں نے یہ پڑھا کہ جس کے چہرے پر داڑھی مبارک ہوگی نا, آپ نے, میں نے, سب نے سنا ہے کہ جس کو دفنا کر ہم آئیں گے اس کی قبر میں کملی والے آقا مدینے والے مصطفیٰ آتے ہیں. ہمارا یہ آپ کا ایمان ہے, حضور تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ حضور کی تشریف آوری کی برکت سے بیڑے پار ہو جائیں گے. فرمایا جن کے چہرے پر یہ داڑھی مبارک ہوگی نا, کملی والے آقا ان کے چہرے کو دیکھ کر مسکرائیں گے انشاءاللہ, اور جس کی قبر میں کملی والے آقا مسکرا گئے اس کے تو بیڑے پار ہیں انشاءاللہ. حضور کے مسکرانے کی برکت سے قبر روشن ہو جائے گی. تو میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, دنیا فانی ہے, چھوڑنا ہے, ایک دن جانا ہے, اس کے لیے تیاری کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں. یہ معراج کی رات آج ہے نا, آپ سب کو پتہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا, نہ اس سے پہلے کسی کو ملا, نہ اس کے بعد قیامت تک کسی کو ملے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ تمنا کرتے رہے, حسرت آرزو, یا اللہ اپنا دیدار کروا دے, یا اللہ اپنا دیدار کروا, اپنی جھلک دکھا, یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے فرمایا لن ترانی, موسیٰ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا, نہیں دیکھ سکتا. ضد کی. اللہ فرمایا اچھا موسیٰ اگر تیری ضد ہے تو یہ سامنے ایک پہاڑ ہے, ہم اس پر اپنی تجلیات ڈالیں گے, تو اس پہاڑ پر تجلیات جو گرے گی اس کو دیکھ لے, اگر دیکھنا چاہتا ہے. حدیثوں میں الفاظ لکھے ہوئے, روایتوں کے اندر, یہ سوئی کا جو سوراخ ہے اس کا 1000واں حصہ
اللہ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلیات ڈالی، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ اسے دیکھ نہ سکے، اس تجلیات کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ نہیں دیکھ سکے، گر پڑے۔ جب ہوش آیا فرمایا موسیٰ میں نے کہا نہیں تھا تو میری تجلیات نہیں دیکھ سکتا، رب کائنات ہے، رب کریم رحیم ہے۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے میں آپ امتی ہیں، جو آج کی رات موسیٰ تمنا کرتا ہے یا اللہ دکھا اپنی تجلیات، اور اللہ فرماتا ہے جبریل جا فرشتوں کی جماعت لے کر محبوب کو لے آ، آج ملاقات کرنی ہے۔ کملی والے آقا مدینے والے مصطفیٰ معراج کی رات جب گئے نا، جب بندہ مہمان کے پاس میزبان کے پاس جاتا ہے تو مہمان کو کوئی نہ کوئی تحفہ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لجپال آقا کو پتہ ہے کون کا تحفے دیے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا، یہ جو نماز ہم پڑھتے 5 ٹائم، یہ بھی آج کی رات رب نے محبوب کو تحفے کے طور پر دی تھی اپنی امت کو، یہ میری طرف سے تحفہ عطا فرما۔ اور تحفے کی کتنی قدر ہوتی ہے یار، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں ملی 50 نمازیں تھی، یہ موضوع دوسری طرف نکل جائے گا تو پھر کم ہوتی ہوتی 45 معاف ہو گئی، 5 رہ گئی، لیکن رب نے فرمایا اے میرے محبوب ہمارا قول فعل وہی ہے، بدلتا نہیں، جو کہہ دیا وہی ہوگا۔ نمازیں 50 تحفے میں ملی تھی، کم ہو گئی 45، 5 رہ گئی، لیکن جو پڑھے گا 5 میں رب ثواب اسے 50 کا ہی عطا فرمائے، کیونکہ ہم نے دے دی، اب کم ہو گئی تو اس کی کیا بات ہے، ثواب اسی کا ملے گا۔ تو میرے بھائیوں نماز کی پابندی کرے، نماز میں بڑی برکت ہے، یقین کرے، نماز پڑھنا شروع کر دینا آپ کی مشکلیں حل شروع ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، گھر میں خیر و برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی، گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نماز کی بڑی برکت ہے۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا نے فرمایا، آخری بات کر کے بس بات ختم کروں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے نا میرا امتی کہ اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا، میرے حضور کی حدیث ہے، کملی والے آقا نے فرمایا جو چاہتا ہے نا کہ مجھ مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، یا رسول اللہ وہ کیا کرے؟ حضور نے فرمایا اور کچھ نہ کرے، وہ صرف نماز پڑھے، اس کے نماز پڑھنے کی برکت سے مجھ اللہ کے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ سبحان اللہ۔ یقین کریں آپ نائے حدیثیں پڑھیں، روایتیں بڑی پڑی، ہزاروں حدیثیں، کملی والے آقا نے ساری زندگی اپنی امت کو یاد کیا، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اس کے لیے امت کی بخشش کی، مغفرت کی دعائیں کی ہیں، ان کے جو ہے جہنم سے پناہ مانگی ہے، جنت کے لیے دعائیں کی ہے، ساری امت حضور رو رو کر، اور حضور نے فرمایا نماز پڑھو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ تو ہم میں سے کتنے ایسے کہ جو آقا ہمارے لیے روتے رہے ساری زندگی، ساری عمر، ہم کیا ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے؟